बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ मोहम्मद शाह सलीम और आज के न्यू लेक्चर में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा सेकेंड ईयर एजुकेशन का 6th लेक्चर है और हमारा टॉपिक है एजुकेशनल करिकुलम अकॉर्डिंग टू इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। इमाम गज़ाली का बयान करदा निसाब तालीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, इमाम गज़ाली का बयान करदा निसाब और निसाब की डेफिनेशन आपको फर्स्ट ईयर में मैं बड़े क्लियरली पढ़ा चुका हूँ। एक दफ़ा उसे मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कि किसी भी तालीमी इदारे में एक तालीमी साल के अंदर तमाम किस्म की मुशाहदात, तजर्बात, मशागल जो कि अदारे की ज़ेरे निगरानी तय पाएँ निसाब कहलाता है। निसाब की आगे 2 टाइप्स हैं, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि करिकुलम है को करिकुलम। निसाब को इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं। निसाबी सरगर्मियाँ और हम निसाबी सरगर्मियाँ। निसाबी सरगर्मियों में वो तमाम किस्म के तजर्बात और मशागल हैं जो कि आप पढ़ते हो और उसका एग्ज़ाम देते हो। हम निसाबी सरगर्मियाँ या जिसको हम लोग को करिकुलर कह देते हैं, इसके अंदर वो तमाम किस्म की तजर्बात और मुशाहदात है जो कि आप एक तालीमी इदारे के ज़ेरे निगरानी करते तो हो, लेकिन उसका एग्ज़ाम नहीं दिया जाता। जैसे तकरीरी मुकाबले हैं, खेलों के मुकाबले हैं, स्पोर्ट डे हमारे कॉलेज में होता है, आपका 1 डे का या लॉन्ग डेज़ का कोई ट्रिप जाता है, तो ये सारे के सारे हम निसाबी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इमाम गज़ाली का जो तय करदा निसाब है उसकी दर्जा बंदी में पहले उसे वो 2 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, लाजमी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन। जैसा कि आपके निसाब में भी 2 कैटेगरीज़ हैं, लाजमी मज़ामीन और इख्तियारी। आप लोगों ने भी लाजमी में इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात जो है वो सबको रखना पड़ेगा। लाजमी जो मज़मून होते हैं वो हर फ़र्द को पढ़ना उस लेवल के ऊपर, क्लास के ऊपर लाजमी होता है। उसके बाद इख्तियारी मज़ामीन है। इख्तियारी मज़ामीन की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट के अंदर से आपने चंद मज़ामीन सेलेक्ट करने होते हैं। जैसे अगर हम लोग अपने इंटरमीडिएट या FA के इख्तियारी मज़ामीन को देखें तो उसमें हमने 3 मज़ामीन सेलेक्ट करने होते हैं। तो इमाम गज़ाली लाजमी मज़ामीन को फ़र्ज़ ऐन करार देते हैं और इख्तियारी मज़ामीन को फ़र्ज़ किफ़ाया कहते हैं। तो इमाम गज़ाली की जो दर्जा बंदी है उसमें पेपर में सवाल आ सकता है, लाजमी मज़ामीन और इख्तियारी मज़ामीन बयान करें इमाम गज़ाली के बयान करदा, या फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ किफ़ाया बयान करें, या यूँ भी हो सकता है कि फ़र्ज़ ऐन फ़र्ज़ किफ़ाया में क्या फ़र्क है या क्या मुराद है जो कि इमाम गज़ाली ने बयान किया। तो फ़र्ज़ ऐन या लाजमी मज़ामीन की डिटेल पढ़ते हैं। इन मज़ामीन में इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि इसका असूल हर मुसलमान के लिए लाजमी है, यानी कि हर सूरत में उसने ये जो मज़ामीन हैं इनका इल्म हासिल करना है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो जो इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, हदीस मुबारका है। तो ये तकरीबन वही मज़ामीन इसमें शामिल कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले वो बुनियादी अकायद, हमारा सबसे पहला अक़ीदा ईमान लाना अल्लाह के ऊपर, नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह। तो जब बच्चा थोड़ा सा बोलने के काबिल होता है तो उसको कलमा सिखाना और उसके दिल के अंदर इलाह क्या होता है और असल ईमान को पैदा करने की कोशिश करना। फिर उम्र के मुताबिक कुरान हदीस की रोशनी में इबादत और मामलात के बारे में अलूम को शामिल करते हैं। अब ये उम्र के मुताबिक करने का मतलब ये है कि वो तदरीज के असूल को पेश नज़र रखते हैं। तदरीज क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ पहले आ रही है, पहले फ़र्ज़ हो रही है, उसका करना पहले ज़रूरी है, उसको पहले बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप के ऊपर जब अगली चीज़ का मामला पेश आएगा या उम्र की वो हद हो जाएगी कि उस इल्म को सीखना ज़रूरी हो जाएगा, तो अगला इल्म सिखा दिया जाएगा। यानी कि उम्र के मुताबिक रोज़मर्रा ज़िंदगी में इबादत और मामलात। अब इबादत में हमें पता है कि 7 साल की उम्र में नमाज जो है वो बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दे और 10 साल में उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगी।
تو اب یہاں پہ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ 7 سال کی عمر میں اس نے نماز پڑھنا شروع کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے 5 سال سے اسے تھوڑی تھوڑی صورتیں چھوٹی قرآن کی جو ہیں، جیسے سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الکوثر ہے، اور نماز کا طریقہ پڑھانا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے جب وہ 10 سال کی عمر میں پہنچے یا تھوڑا سا اور 12-13 سال میں بلوغت میں آ جائے تو وہ نماز کو ادا کر سکے۔ اب نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی ہے، تو یہ علم اب اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ پہلے سے شروع کرنا ہے ہم نے۔ اب معاملات میں، ہماری زندگی میں ہم نے اپنے والدین سے کیسے بات کرنی ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، اس کے بعد ایک ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، راستے میں چلنے کے آداب کیا ہیں، کوئی چیز خریدنی ہے اس کے آداب اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات بھی جس طرح سے عمر بڑھتی جائے گی اور ایک طالب علم اس لیول پہ پہنچ جائے گا کہ وہ یہ معاملات کرنے لگ جائے، تو اسے سیکھنے پڑیں گے۔ جیسے بلوغت میں آتا ہی اسے اب عمر کی اس حد پہ چلا گیا ہے کہ اب وہ غسل کے فرائض کو سیکھ لیں، اب یہ اس کے اوپر فرض ہو چکے ہیں۔ اگر اب وہ نہیں سیکھے گا تو پاکی حاصل نہیں کر سکے گا، تو اس کے عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ نہیں ہو پائیں گے اور اس کے اوپر ہمیشہ نحوست پڑی رہے گی۔ اسی طرح سے نماز سے پہلے اگر 7 سال میں نماز بچے کو پڑھانی ہے تو وضو کا طریقہ کار، اس کے فرض، اس کی سنتیں، اس کے مصیبت بتانے پڑیں گے اور اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو معاملات کی جو بھی صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض عین یا لازمی ہے۔ تو یہ جو بنیادی قاعد تھے یا فرض عین مضامین تھے، یہ جب بچہ مکتب میں داخل کیا جاتا تھا، جیسا کہ اسلامی نظام تعلیم میں آپ لوگوں کو میں نے پہلے پڑھا دیا کہ جو سب سے پرائمری اسکول ہوتا تھا اس کو مکتب کہا کرتے تھے، اور بچے کو مکتب کے اندر 4 سال 4 دن اور 4 ماہ کی عمر میں داخلہ کروایا جاتا تھا، استاد کے سپرد کیا جاتا تھا، اور یہ ایک رسم ہوتی تھی جسے رسم بسم اللہ کہتے تھے۔ اس میں ٹیچر پہلے دن ان طالب علم کو بسم اللہ پڑھاتا تھا، کلمہ پڑھاتا تھا، اور سورۃ العلق کی پہلی آیات اسے سکھائی جاتی تھی جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں سے بچے کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ اب اس کے بعد اس کو بنیادی طور پہ عقائد سکھائے جاتے تھے، اس کے بعد بنیادی حساب کتاب سکھایا جاتا تھا، اور جو اس کی مادری لینگویج ہے وہ پڑھائی جاتی تھی۔ ان کے 3 سبجیکٹ ہوتے تھے اور یہ تینوں لازمی ہوا کرتے تھے، جو ابتدائی تعلیم تھی، جو مکتب کی تعلیم تھی۔ اور اس لازمی مضامین میں امام غزالی کون کون سے مضامین فرما رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ فرض عین میں آئے گا، حدیث کا علم فرض عین میں آئے گا، فقہ کا علم فرض عین میں آئے گا۔ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے۔ فرض کفایہ یا اختیاری مضامین کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اس میں امام غزالی وہ مضمون شامل کرتے ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چل سکتا، جیسے طب کا علم ہے یا ڈاکٹری کا علم ہے۔ معاشرے کے اندر اگر کوئی بھی فرد ڈاکٹری کا علم حاصل نہیں کرے گا تو معاشرہ جو ہے وہ بیماریوں سے لڑ نہیں سکے گا، لوگ کمزور ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ کوئی ایسی وبا ان کے اوپر پھوٹ پڑی جو کہ وائرل ہوگی تو وہ پورے کے پورے معاشروں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اسی طرح سے انجینئرنگ کا علم ہے، اسی طرح سے ہمارے پاس یہ جو مستری کام کرتے ہیں، اگر کوئی بھی مستری گھر بنانے والا فرد نہیں ہوگا تو گھر نہیں بن پائیں گے، بڑھئی نہیں ہوگا تو لکڑی کا کام نہیں ہو پائے گا، کسان نہیں ہوں گے تو غلہ اگانے کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، اور خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑے گا اس قوم کو۔ اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو بھی ضروریات ہیں، وہ تجارت ہے، وہ انجینئرنگ ہے، وہ زراعت ہے، وہ طب ہے، وہ وکالت ہے، وہ ٹیچنگ ہے، یہ تمام کے تمام پیشے جو ہیں ان کو فرض کفایہ یا اختیاری مضامین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ تو اگر معاشرے میں ان علوم کے جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ ایک مناسب مقدار میں اگر ڈاکٹرز ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اب ہر فرد جو ہے وہ ڈاکٹری کا علم حاصل کرے۔ تو
ایک مناسب مقدار میں، یعنی کہ تقریباً 500 لوگوں کے اوپر اگر ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے تو معاشرے کا کام کسی حد تک چل جاتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ اب یہ فرض کفایہ ہے، یہ کوئی بھی گناہ گار نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی فرد ڈاکٹر کا علم حاصل نہیں کرتا تو وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ گناہ گار ہے. اب جب کہ ان کے لوگوں کے اندر بیماریاں آ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ معاشرہ خود ہے، ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے. جیسے نماز جنازہ کو فرض کفایہ کہا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ لے لیں کہ نماز جنازہ اگر معاشرے کے چند لوگ ادا کر دیں تو سب کے اوپر سے وہ فرض ادا ہو گیا. اور اگر نماز جنازہ میں کسی فرد کے کوئی ایک آدمی بھی نہ جائے تو اب وہ پورے کا پورا معاشرہ یا وہ علاقہ، کمیونٹی جو ہوگی، وہ ساری کی ساری گناہ گار ہو جائے گی. تو اسی طرح سے امام غزالی ان علوم میں طب یا ڈاکٹری کا علم، ریاضی حساب کا علم، زراعت کا علم یعنی کہ کھیتی باڑی، صنعت و حرفت جس میں انڈسٹریز آ جاتی ہیں، پارچہ بانی جس کے اندر کپڑے وغیرہ بننا، جیسے پرانے دور میں کاڈی کے اوپر کپڑے بنے جاتے تھے، اب تو لومز آ گئی ہیں، بڑی بڑی فیکٹریز ہیں. تو یہ جو کپڑے کی یا کلوتھ بنانے کی انڈسٹریز ہے اس کو پارچہ بانی کہتے ہیں. اور علم سیاسیات وغیرہ یعنی کہ اور بھی بہت سے علوم ہیں. تو ان سب علوم کو امام غزالی فرض کفایہ کہتے ہیں. معاشرے کے اندر مناسب مقدار میں اس علم کا حاصل کرنا اور اس کے ماہر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ معاشرے کا کاروبار چل سکے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے توجہ سے سنا ہوگا. اور امام غزالی کا بیان کردہ نصاب، جس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے نصاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فرض عین اور فرض کفایہ. پھر فرض عین کے نیچے انہوں نے جو سبجیکٹ بیان کیے ہیں وہ لازمی یعنی کہ قرآن، حدیث، فقہ، وہ سبجیکٹ ہیں جو ہمارے عقائد اور ہمارے دین کے لیے بہت ضروری ہیں. اور فرض کفایہ کی کیٹیگریز میں انہوں نے جو مضامین سبجیکٹ کیے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ڈاکٹری آ جاتی ہے، ہمارے پاس میتھ کا علم ہے، جیسے کمپیوٹر سائنس ہے، ایجوکیشن ہے، سوکس ہے. یہ سارے کے سارے مضامین اور اس کی مہارت جو ہے، زراعت ہے، وکالت ہے، ٹیچنگ ہے، تو یہ فرض کفایہ میں ڈالتے ہیں. تو اب وقت ہوا ہے اسیسمنٹ کا. تو اس ٹاپک کا جو کویسچن ہے وہ پیپر کے اندر اس طرح سے آ سکتا ہے کہ امام غزالی کا بیان کردہ نصاب تعلیم تحریر کریں، یا امام غزالی کا بیان کردہ فرض عین اور فرض کفایہ سے کیا مراد ہے. یا یوں آ سکتا ہے کہ امام غزالی نے لازمی اور اختیاری مضامین کو کس طرح سے تقسیم کیا، تفصیل سے بیان کریں. تو بات وہ ایک ہی ہے، سوال جس طرح سے بھی آ جائے. تو یہی امام غزالی کا بیان کردہ نصاب تعلیم آپ لوگوں نے بیان کر دینا ہے. اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام، اللہ حافظ.